اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک بڑا ڈرامائی منظر دیکھنے کو ملا۔ ایک طرف تھے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ اور دوسری طرف پولیس، اور ان کے بیچ ہوا ایک شدید تصادم۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ آخر تھا کیا اور ہوا کیوں۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جھڑپ شروع کہاں سے ہوئی، پھر ایک وزیر نے کیا سنگین الزام لگایا، اس احتجاج کی اصل وجہ کیا تھی، پولیس پر کیا الزامات لگے، اور آخر میں وہ کون سی بڑی وارننگ تھی جو دی گئی۔ ٹھیک ہے، تو کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ ایک احتجاج کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کا راستہ پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد نے روک رکھا تھا۔ اور بس یہیں سے کشیدگی بڑھنا شروع ہوئی۔ سوچیں، ایک طرف منتخب نمائندے اور ان کے حامی، اور دوسری طرف پولیس کی دیوار۔ ماحول میں ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ اور پھر یہ معاملہ تھوڑا ذاتی ہو گیا۔ اس ساری دھکم پیل کے بیچ میں ایک صوبائی وزیر آ گئے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا، اور ان کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی کی گئی۔ اور یہاں ایک اہم موڑ آیا۔ اس ہاتھا پائی کے دوران وزیر شفیع جان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، اور یہی ایک واقعہ اس پورے تصادم کی وجہ بن گیا۔ یہ آواز صرف ایک شخص کی نہیں تھی، بلکہ وہاں موجود تمام مظاہرین کے غصے اور حیرت کو ظاہر کر رہی تھی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اس احساس کا اظہار تھا کہ ان کے نزدیک ایک منتخب نمائندے کی سر عام بے عزتی کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد مظاہرین نے پھٹے ہوئے کپڑے اور وزیر کی گردن پر پڑے نشانات کو ثبوت کے طور پر سب کے سامنے رکھا۔ ان کا دعویٰ بالکل سیدھا تھا کہ ہمیں صرف روکا نہیں گیا بلکہ ہم پر ہاتھ بھی اٹھایا گیا ہے۔ لیکن یہ سارا ہنگامہ صرف ایک پھٹے ہوئے گریبان پر نہیں تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ لوگ سڑک پر آئے ہی کیوں تھے؟ اس احتجاج کی جڑیں دراصل سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت سے جڑے گہرے خدشات میں تھی۔ اور یہیں پر ریڈ لائن کی اصطلاح سامنے آتی ہے۔ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مظاہرین کے لیے عمران خان کی صحت اور حفاظت ایک ایسی سرخ لکیر ہے جسے پار کرنے کا مطلب ہے ہر قسم کا سمجھوتا ختم۔ تو وہ چاہتے کیا تھے؟ ان کے مطالبات بالکل صاف اور واضح تھے۔ پہلا، عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر کو فوری ان سے ملنے دیا جائے۔ دوسرا، انہیں علاج کے لیے الشفا اسپتال منتقل کیا جائے۔ اور تیسرا، یہ سارا عمل ان کے خاندان کی نگرانی میں ہو۔ اور یہ بیان آپ کہہ سکتے ہیں ساری صورتحال کا خلاصہ ہے۔ یہ اس گہری بے اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے جو مظاہرین کو حکام پر ہے۔ ان کا صاف کہنا تھا کہ انہیں حکومت پر نہیں، صرف عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر اور خاندان پر ہی بھروسہ ہے۔ یہاں سے کہانی کا دائرہ اور بڑا ہوتا ہے۔ اب الزامات کا رخ صرف حکومت پر نہیں تھا بلکہ سیدھا اسلام آباد پولیس کی طرف تھا۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ پولیس اب ایک غیر جانبدار ادارہ نہیں رہی۔ اور یہ سلائیڈ اس پورے اختلاف کو بہت اچھے طریقے سے سامنے رکھتی ہے۔ ایک طرف پولیس کا وہ کردار ہے جو اسے نبھانا چاہیے، یعنی عوام کا خادم، اور دوسری طرف مظاہرین کا یہ سنگین الزام کہ وہ حکمران جماعت کے ذاتی ملازم بن چکے ہیں۔ اور یہ ایک اور بیان اس نقطے کو مزید واضح کرتا ہے۔ مظاہرین پولیس کو ایک غیر جانبدار فورس کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر جو ان کے خیال میں مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ تو اس سب کے بعد آگے کیا؟ بات اب چھوٹے موٹے احتجاج سے نکل کر ایک آخری وارننگ تک پہنچ گئی تھی۔ مظاہرین کے اندر یہ سوچ پختہ ہو رہی تھی کہ اب چھوٹے چھوٹے مظاہروں سے کام نہیں چلے گا۔ ان کی حکمت عملی ناکام ہو رہی تھی، اور اب وقت تھا کچھ بڑا کرنے کا۔ تو پھر آگے کا منصوبہ کیا تھا؟ پہلا قدم یہ ماننا کہ سڑکوں پر چھوٹے احتجاج ناکافی ہیں۔ دوسرا، سوشل میڈیا پر موجود حامیوں کے دباؤ کو سمجھنا، اور نتیجہ ایک بڑے فیصلہ کن اور آخری احتجاج کی کال۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ کئی احتجاجوں کی کال نہیں تھی، یہ صرف ایک بڑے آخری اور فیصلہ کن احتجاج کی کال تھی۔ یہ ایک دھمکی سے زیادہ ایک الٹیمیٹم تھا۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ جب مظاہرین عمران خان کی صحت کو ایک ریڈ لائن قرار دے چکے ہیں، تو اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے، اس خطرناک کھیل کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟